کرائم سین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں بینا خان۔ ناظرین، آج ہم AVCC کے دفتر آئے ہوئے ہیں۔ AVCC کا مطلب ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، اور اس کا انعقاد تقریباً 2001 میں ہوا تھا۔ خاص طور پہ کراچی میں رینسم کڈنیپنگ کے اوپر ایک اسپیشل یہ AVCC کا انعقاد ہوا تھا، تاکہ جو رینسم کڈنیپنگ 2001 میں بہت زیادہ تھیں اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ بڑھتے ہوئے اندرون سندھ بھی اس AVCC کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم فگرز دیکھیں 2014 سے لے کے 2015 میں رینسم کڈنیپنگز کراچی میں بہت کم ہوئے ہیں، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ AVCC میں SSP ناصر آفتاب صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اور کون سے، کیونکہ وائلنٹ کرائم سیل ہے جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہے، اس میں اور کون سے دیگر وائلنٹ کرائمز ہیں جس کو AVCC ایکسکلوسیولی ڈیل کرتی ہے۔ تو اندر چلتے ہیں۔ AVCC میں آج ہمارے ساتھ SSP ناصر آفتاب صاحب ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ AVCC کا انعقاد تو کڈنیپنگ فار رینسم روکنے کے لیے 2001 میں ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا AVCC کا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ AVCC اسٹینڈس فار اینٹی وائلنٹ کرائم سیل بیسیکلی۔ تو جو بھی وائلنٹ کرائم ہوگا ہم آٹومیٹکلی اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارا مین ٹاسک ہوتا ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم ہوتا ہے، پلس جسے اغوا برائے تاوان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمیں ڈپیوٹ کام کیا جاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی ہمارے پاس کیس اس وقت موجود نہیں ہے۔ 2015 میں 2014 میں کیا فگرز؟ اس وقت تقریباً 28 کا فگر تھا لاسٹ ایئر۔ آئی واز ہیئر جی ہاں، 28 کا فگر۔ رینسم کڈنیپنگ کی بات کی جائے تو اس کی رپورٹ آج بہت کم ہوتی ہے، اس کے کیا آپ کو لگتا ہے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے بیسیکلی۔ اگر آپ کو اپنے لا انفورسر پہ ٹرسٹ ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے، رپورٹ بھی کریں گے، اور پھر آپ کا فیئر فیکٹر بھی لو ہوگا، جو ایک زمانے میں کافی لو تھا ہمارا ٹرسٹ فیکٹر، تو بہت زیادہ ان رپورٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی بھی ان رپورٹنگ ہوتی ہے، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو جاتی ہے جو ہمیں بعد میں اپنے ریسورسز سے پتہ چلتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ لوگ سامنے نہیں آتے، خود آ کے نہیں بتاتے۔ اچھا، تو اغوا برائے تاوان یا رینسم کڈنیپنگ کی میکسیمم پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت جی۔ سزائے موت؟ جی جی۔ ان میں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو رینسم کڈنیپنگ کرتے ہیں افراد، ان کا بیسکلی کیا موٹیو ہوتا ہے؟ صرف پیسہ لینا کیا، یا ڈرگ گینگسٹرز بھی ہوتے ہیں، یا دشمنی بھی ہوتی ہے کچھ؟ دیکھیں، اس کا تو مقصد پیسہ لینا ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ان گینگز کے جو ممبرز بنتے ہیں وہ پیچھے زیادہ تر کی کوئی دشمنی یا بیک گراؤنڈ ایسا، یا کرمنل بیک گراؤنڈ یا ڈرگز والا بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ان کیسز میں آ کے انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن ونس دے گیٹ ان ٹو اٹ دین دیر از پیورلی ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ پیسے کی خاطر لوگوں کا اغوا کریں۔ ان کی فنڈنگ کہیں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو تو نہیں کر رہے ہوتے اگر کڑی سے کڑی ملا؟ جی بالکل، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چل رہی ہوتی ہیں۔ انفیکٹ دے آر پارٹ آف اٹ۔ بہت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، بینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی اغوا برائے تاوان کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ اپنے فنڈز کو جنریٹ کر سکیں۔ کراچی میں ہم بات کرتے ہیں رینسم کڈنیپنگ کی، تو بھتہ خوری کی وارداتوں میں خاطر خواہ کمی تو آئی ہے، مگر کراچی ایک وہ شہر ہے جہاں سے بھتہ خوری سٹارٹ ہوئی تھی، اب وہ دیگر پنجاب میں بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی بھتہ خور ہیں، رینسم کڈنیپرز ہیں، یہ ان میں ایک کامن فیکٹر کیا ہے؟ کیا یہ بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈنگ کے لیے بھتہ لیتے ہیں؟ انفیکٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے یونٹس بناتی ہیں، وہ خود بھتہ کلیکشن کرتی ہیں، وہ خود اغوا برائے تاوان میں بھی انوالوڈ ہیں، وہ خود اسلحے کی خرید و فروخت میں بھی انوالوڈ ہوتی ہیں، وہ منشیات کے کاروبار میں بھی ہوتی ہیں۔ ان ساری جگہوں سے جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پیسہ کلیکٹ کرتی ہیں اپنے مین ایم کو، جو ٹیررزم یا کہیں بھی پاکستان کی حکومت کو یا کہیں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی خاطر۔ آپ کو کیا فیئر ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ کون سا وہ سافٹ ٹارگٹ ہے جس کو ٹیررسٹ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟
سب سے تو سافٹ ٹارگیٹ تو پیپل واکنگ آن دا روڈ ہے. بالکل. مطلب آپ جائیں, وہ نہتے ہوتے ہیں اپنے کام سے, مزدور آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کسی کو ٹارگیٹ کرنے میں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب سے آسان کام ہے جو شروع ہو سکتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہم پرسسٹنٹ رہیں گے, پرو ایکٹیو رہیں گے, ہمیں کافی حد تک انفارمیشن ہے, پھر انفارمیشن شیئرنگ آج کل جو جس لیول کی ہو رہی ہے مختلف ایجنسیز کی اور ہماری, وہ کبھی بھی ایسی پہلے نہیں ہوتی تھی. بڑی اچھی ایک بہت اچھا ورکنگ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. آج اے وی سی سی میں آئے ہوئے ہیں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل, اور ایس ایس پی ناصر آفتاب صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ اے وی سی سی کا انعقاد خاص طور پہ رینسم کڈنیپنگ کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا. تو سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رینسم کڈنیپنگ 2014 سے لے کے 2015 تک خاطر خواہ اس میں کمی آئی ہے, تو آپ اپنی ٹیم کو کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور آپ کا انٹرنل کمیونیکیشن کا سسٹم کیسا ہے کہ اس پہ اتنی زیادہ آپ نے روک تھام کی, اور جو کہ بہت خوشائند بات بھی ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس میں ایکٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں جنرلی جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم ٹیکنالوجی بہت انوالو ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل آ گیا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے باقی ایجنسیاں کافی ہمارے پاس آ گئی ہیں جس میں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, جس میں سی پی ایل سی بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو ہمیں اس سارے سیٹ اپ میں ہیلپ کرتی ہے. تو تھنگز آر چینجنگ اے لاٹ. اور اسی طرح ہم نے کئی اغوا جو ہیں وہ ہونے سے پہلے روکتی ہیں, کیونکہ ہمیں سم ٹیکنالوجیکل انپٹ کی وجہ سے ہمیں انفارمیشن ایڈوانس آ گئی کہ واٹ دے آر پلاننگ. ایسے لوگوں کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں جو ایسے کام میں ہیں, تو ان کو ایڈوانس میں ہی ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے ہم چڑھے رہتے ہیں تاکہ پرو ایکٹیو اسٹریٹجی رہے, جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی آج نصیب ہوئی ہے. تو دیٹس ہاؤ وی ورک ایکچولی. سر, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے, تو بہت سارے ایسے بھی گینگز ہوں گے کہ وہ بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو اپنے مضمون مقاصد کو پورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے. بہت سارے ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے, بھتہ خور بھی ہو گئے, ڈفرینٹ جرائم میں ملوث, خاص طور پہ رینسم کڈنیپنگ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے افراد کو ان جرائم میں آنے کا کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ پڑھے لکھے لڑکے کو اگر وہ میرٹ پہ بھی پورا ہے اور اس کو جاب بھی نہیں مل رہی, اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس سے کم تعلیم یافتہ یا میرٹ میں نیچے ان کو جاب مل رہی ہے, ڈس ہارٹننگ ہوتا ہے, اور وہ ایسے لوگ جمپ ان کر جاتے ہیں کرائم کے اندر, یا کسی تکلیف میں وہ آ کے. دوسری غربت بھی ایک بہت بڑا ایسا ہے جو کرائم پہ مجبور انسان کو کرتا ہے. لیکن غربت کے جیسے فیکٹرز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اپنی محنت مزدوری سے, لیکن کچھ اور فیکٹرز میں نے آپ کو جو میرٹ پڑھا, تو اس وجہ سے سوشو اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے یہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, اور وہ ان کے آنے سے وہ بیسیکلی ان کو ٹیکنالوجیکل لیڈز دیتے ہیں, فراہم کرتے ہیں ان کو, کیونکہ یہ جو پرانے ہیں وہ تو اس ٹیکنالوجی اس پہ نہیں سمجھتے, تو یہ نئے جو آتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا تو آپ یہ چیز یوز کریں, یا آپ نے موبائل فون کو اس طرح استعمال کرنا ہے, یوں استعمال نہیں کرنا ہے. آپ کیونکہ اے وی سی سی کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ ایس ایس پی ہیں, کڈنیپنگ فار رینسم کی تو ہم نے بات کر لی. اگر ہم وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کریں تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, چاہے آپ کڈنیپنگ رینسم کو لے لیں, ڈیکوائٹی کو لے لیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو کیا ریزن ہے کہ خواتین آ کے اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو رپورٹ نہیں کرتی, اور کیا سوشل ٹیبوز ہیں, اور ان کو کس طرح ہمیں کیا لائے عمل لینا چاہیے کہ لوگوں کے دماغ سے یہ پری کنسیو نوشنز نکلیں کہ اگر پولیس کے پاس آئے تو ان کی جگ رسائی ہوگی, اتنی بدنامی ہوگی. جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, وہ پولیس کس طرح جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرے گی؟ تو اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال دیں.
جہاں تک کرائم اگینسٹ ویمن کا تعلق ہے یا چلڈرن کا تعلق ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس، اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ موسٹ آف دیم آر ناٹ رپورٹڈ. اور اس کی رپورٹ نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ہے کہ لیک آف ٹرسٹ، ان کو شاید ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم پولیس کے پاس جائیں گے یا ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں اس کی کوئی ریمیڈی ملے گی، ہمیں اس کا کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے. دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے سوشل تابوز ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہو جائے، اب کچھ سوسائٹی میں اسپیشلی ہماری جہاں پہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ان کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ ایک ریپ کرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ، حالانکہ اس کو وکٹم ہوتا ہے اور اس کو بعد میں بھی اس کی ساری زندگی ایز اے وکٹم ہی دیکھنا چاہیے. جو ایسی جو ہماری سوسائٹی کی پرابلمز ہیں یا وہ ہیں، وہ میرے خیال میں اس میں میڈیا کین پلے اے ویری پازیٹیو رول. جیسے وہ جو سوشل اویئرنیس کے وہ میسیجز چلاتے ہیں کہ وہ اگر اس طرح دکھائیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو یہ بری نہیں ہو گئی، اور اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہم نے اس کو اس چیز وہ برا ہے اور اس کو اس کی سزا ملے گی. تو یہ چیز جب اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے پازیٹیو، کہ اس میں اویئرنیس دینے کے لیے لوگوں میں، کیونکہ ہماری غربت اور جہالت کی وجہ سے اویئرنیس کافی حد تک کم ہے. ہی نہیں، ہماری رینج ہی نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے یار؟ ابھی ہوتے تو 4 مہینے ہوئے ہیں، ہم خود تباہ ہو گئے ہیں. 4 مہینے سے دے نہیں دیتے آپ کو، ابھی کیا کریں؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے یار لائیں گے؟ چھوڑو جب ہوتے ہیں نا پھر میں رابطہ کروں گا، جب تم لوگوں کو ملے پیسہ جمع ادھر ادھر سے پھر رابطہ کروں گا. کیا چاہتے کیا آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی آپ کے منہ سے سنیں نا، آپ کیا چاہتے ہو؟ یا کروڑوں میں تو ہمارے پاس نہیں ہوں گے نا، کہاں کریں؟ کیا کریں؟ آپ جو بولو کریں. تم کتنا دے گا؟ 50 کا بات نہیں کرو. اچھا آپ بولو تو ابھی 1-2 لاکھ. 50 کو چھوڑو نا، تیرے کو بول رہا ہوں. سچ بول رہا ہوں اور سچ کی بات کر رہا ہوں. بس آپ میرے ساتھ نا بس شفقت کر دو، بس جو کر سکتے ہو. اللہ آپ پہ رحم کرے گا. بس اللہ کے لیے مجھے جو ہے نا، بس اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. میرے لیے مطلب یہ ایسے ہے نا کہ میرے اوپر یہ پہاڑ ہے، میں اتنا بھی کر جاؤں گا. بس جیسے کیسے بھی میں اپنا یعنی گھر کے زیور بیچوں گا، میں کسی سے قرضہ مانگ لوں گا، بھیک مانگ لوں گا، بھائی یہ پورا کر سکوں گا. نہیں کر سکتا ہوں. ہم اے وی سی سی کے ابھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی جو آپ کو آڈیو کلپس پلے کر کے دکھائیں، یہ وہ آڈیو کلپس تھیں جو اغوا برائے تاوان کے لیے کڈنیپرز نے کی تھیں، اور انہوں نے کس لینگویج میں بات کی تھی اور کس طرح وہ نیگوسیشنز ہوئی تھیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جب تک یہ پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے رینسم کے پیسے دے دیے ہوں اور وہ چھڑوا لیا ہو؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پبلک جو ہے پولیس پہ اعتماد نہیں رکھتی ہے. اعتماد کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے یہ اسی کی بہتری کے لیے، پولیس امیج کو بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہم لوگ تھرو سی ڈی آر اور تھرو مطلب جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے وہ کانفیڈینشیل ہے، ہم بتا نہیں سکتے، اس کے ذریعے ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ادھر ایک بات کہتی چلوں کہ کڈنیپرز کبھی کبھی ویڈیو میسیجز بھی کرتے ہیں. ایک کالعدم تنظیم کا بھی ویڈیو میسیج دیکھا جو کہ نہ ہم ایئر کر سکتے ہیں، نہ ہم مطلب وہ جو میں نے دیکھا تھا تو واقعی میں دیکھ کے بس رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ کس طرح ایکسٹورٹ کرتے ہیں پیسے کسی اور کو ٹارگٹ کر کے، کس طرح وہ ایکچوئل اور جن سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کا ریٹ کس طرح یہ بڑھواتے ہیں. ایک ڈرائیور کو ایک ویڈیو میں دکھایا کہ اس کو وہ اپنے لیے بیگ کر رہا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا. آج اپنے کرائم سین کا خصوصی پروگرام ملاحظہ کیا اے وی سی سی کے آفس سے، جہاں ایس ایس پی ناصر آفتاب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب ایسے کوئی واقعات ہوں جہاں رینسم کڈنیپنگ یا کوئی جرائم
ख़वातीन के हवाले से हों या मुख्तलिफ़ नौइयत के जराइम हों, रिपोर्टिंग इस लिए नहीं होती क्योंकि पुलिस के ऊपर आवाम को इतना ज़्यादा एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जराइम पेशा अनासर को ट्रैक करने में। हमारी ये गुजारिश है क्राइम सीन की टीम की कि अगर आपके साथ कोई भी जुर्म हुआ है, खुदारा आप ज़रूर इसको रिपोर्ट करें। याद रखिए कि अगर आपने अपने ख़िलाफ़ होने वाला जुर्म रिपोर्ट नहीं किया तो जराइम पेशा अनासर का हौसला और बुलंद होगा और वो और दीगर जराइम में मुलव्वस होंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी जुर्म हो उसको रिपोर्ट किया जाए। अदम एतमादी की जहाँ तक बात है, वो पुलिस का अपना शोबा है, वो पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। और इसके अलावा आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके हाथ में आपकी सेफ्टी है और पुलिस स्टेशन हर जगह हैं, आप जाके अपना केस ज़रूर रजिस्टर कराएं। इसके साथ ही बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।